السلام علیکم دوستو، آج 9 اپریل 2020 جمعرات کا دن ہے۔ بڑی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ عمان، قطر اور متحدہ عرب امارات میں انٹرنیٹ کالز پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر لفظی نکتہ چینی شدت اختیار کر گئی۔ موجودہ حالات سے تیل کی عالمی صنعت سے وابستہ 300 ملین افراد کی روزی ختم ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حالت تیزی سے سنبھل رہی ہے۔ بھارت میں تبلیغی جماعت کو وقت تو لگا لیکن آخر کار اب اس کا ذکر گھر گھر پہنچ گیا۔ کورونا کے لیے آئی لینڈ کے وزیر اعظم نے خود کو ڈاکٹر کے طور پر رجسٹر کرا دیا۔ پہلے 7 سال تک بطور ڈاکٹر کام کر چکے ہیں۔ کورونا سے دنیا کے امیر ترین 100 افراد غریب ہونے لگے، لیکن چائنیز افراد امیر۔ دبئی اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی نے بھارت اور پاکستان کے لیے ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ادھر عمان، قطر اور متحدہ عرب امارات نے ریاست کی ٹیلی کامز کے تجارتی مفادات کے تحفظ کو دیکھتے ہوئے مختلف وائس اور ویڈیو کالنگ ایپلیکیشن کو طویل عرصے سے بند کیا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپس نے کہا ہے کہ اس پابندی کی وجہ سے ان ممالک میں رہنے والوں، خاص طور پر تارکین وطن ورکرز کی اکثریت اور غیر ملکی رہائشی جو اپنے اہل خانہ سے بیرون ملک بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان 3 خلیجی ممالک میں تقریباً 1.70 کروڑ تارکین وطن ہے، جس میں زیادہ تر کم تنخواہ دار مزدور ہیں، جن کا تعلق ایشیا سے ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے دوران یو اے ای اور عمان نے کچھ کالنگ ایپس میں پابندی نرم کی تھی، لیکن یہ عارضی بنیادوں پر ہے۔ یو اے ای میں ریاستی ٹیلی کام کمپنی نے کچھ نئی ایپ متعارف کروائی ہیں، جس میں یو اے ای وائس، آڈیو اور ویڈیو کالز کی مفت اجازت دیتی ہے۔ تاہم انسانی حقوق اور 28 دیگر سول سوسائٹی گروپس کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ عالمی وبا کے درمیان مسلسل کالز کے لیے پالیسی میں تبدیلی کے مطالبے کے باوجود واٹس ایپ، اسکائپ اور فیس ٹائم جیسی مشہور ایپس بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کو اس پلیٹ فارم تک رسائی دینے سے انکار کرنا لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ یہ عمل انہیں بیرون ملک رابطے اور اس وسائل سے روک دیتا ہے جس کی اس بحرانی صورتحال میں انہیں ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس پر سخت قوانین عائد کیے اور اسے برقرار رکھا ہوا ہے، جسے سول سوسائٹی کے گروپس اسے اعلیٰ سطح کی آن لائن پابندیاں اور نگرانی قرار دیتے ہیں۔ ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے پر لفظی نکتہ چینی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی صدر ٹرمپ کی خیراتی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایرانی تیل فروخت کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کرنا چاہتا ہے، نہ کہ حکومت کی، اور اس کے پاس حکومت کے لیے کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایرانی حکومت امریکہ سے لڑائی کی بجائے اپنے عوام کی مدد کرے گی۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دونوں ممالک کے حکمران ایک دوسرے پر برس رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی ایسے جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ ادھر اگرچہ دنیا بھر میں کورونا کے سبب اب تک 80,000 کے قریب انسانی جانیں جا چکی ہیں، تاہم اس نے بالعموم ملکوں کی معیشت اور بالخصوص لوگوں کے گزر بسر کے لیے روزی پر بھی برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق کورونا اس سال کی دوسری سماہی میں 19.5 کروڑ کے قریب ملازمتوں کو ختم کر دے گی۔ یہ پیش رفت دنیا بھر میں کمپنیوں اور کارخانوں کی بندش کے نتیجے میں سامنے آئے گی۔ اس سے قبل عالمی ادارہ نے 18 مارچ کو جاری اپنے رپورٹ میں کہا تھا کہ 2020 کے پورے سال کے دوران 2.5 کروڑ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ کورونا سے پیدا ہونے والے موجودہ حالات سے تیل کی عالمی صنعت سے وابستہ 300 ملین افراد کی روزی ختم ہو سکتی ہے۔ اس بات کا اظہار عالمی ادارہ توانائی IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیرول نے عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا
کہ آئل انڈسٹری اس وقت تاریخ کے برے ترین دور سے گزر رہی ہے اور اس کے عالمی معیشت، مالیاتی منڈیوں اور یہاں تک کہ روزگار کے سیکٹر پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر IEA نے اندازہ لگایا ہے کہ صرف ریفائنری سیکٹر اور پیٹرول سٹیشن میں اس وقت تقریباً 50 ملین افراد کا روزگار وابستہ ہے اور وہ 250 خاندانوں کو پال رہے ہیں، اور اگر حالات یوں ہی رہے تو وہ اپنی ملازمتیں کھو دیں گے۔ دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی جان والی خبریں پھیلا کر ان میڈیا والوں نے بھی اپنی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح یہ سب دعوے غلط نکلتے ہیں۔ مجھے 99% نہیں بلکہ 100% امید بھی نہیں، بلکہ یقین ہے کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہنی ہے جیسے چلتی آ رہی ہے۔ بہرحال برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حالت تیزی سے سنبھل رہی ہے۔ ان میں نمونیا کی تشخیص نہیں ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی سینٹ تھامس ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ اس سے قبل کورونا سے متاثر برطانوی وزیر اعظم کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ICU منتقلی سے قبل بورس جانسن نے وزیر خارجہ ڈومینک راب کو اپنی ذمہ داریاں سونپ دی تھی اور اب حکومتی امور انہی کے ذمہ ہے۔ بورس جانسن کی ICU منتقلی پر نہ صرف برطانوی شاہی خاندان، عوام اور سیاسی رہنماؤں بلکہ عالمی رہنماؤں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، فرانسیسی صدر میکرون، آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن اور عالمی ادارہ صحت سمیت متعدد رہنما پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے بورس جانسن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا تھا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت WHO کو کی جانے والی فنڈنگ روک دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ WHO نے کورونا پر بہت دیر سے حرکت کی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو امریکہ سے بہت زیادہ فنڈز ملتے تھے، اس کے باوجود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے امریکہ کی جانب سے سفری پابندی کی مخالفت کی تھی، جبکہ چین اور یورپ پر سفری پابندی کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ کچھ عرصے میں WHO فنڈز دینے کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ ادھر بھارت میں تبلیغی جماعت کو وقت تو لگا، لیکن آخر کار اب اس کا ذکر گھر گھر پہنچ گیا۔ پہلے وہ خود گھر گھر پہنچتے تھے، اب بغیر پہنچے ہی جس کو نہیں بھی معلوم تھا وہ ہندو ہو یا مسلمان، اب سب کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت والے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر اخبار میں ان کی تصاویر شائع ہو رہی ہیں اور بھارت کا کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے جو انہیں نہ دکھا رہا ہو۔ ملک میں کچھ میڈیا اور کچھ حکومت کی محبتوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو فل کوشش کی گئی کورونا کے ساتھ منسوب کرنے کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان میڈیا والوں کو عوام کی جانب سے لعن طعن سننے کو ملی۔ دوستو، مسلمان کسی بھی شکل میں ہو، تبلیغی جماعت ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ یا الحدیث ہو یا جو بھی ہو، ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مسلمان، سوائے قادیانیوں کے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ دوستو، مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جب انڈین حکومت کی جانب سے کورونا پر بریفنگ ہوتی ہے تو ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان میں تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے حصے میں کتنے مریض آتے ہیں، یعنی ان کا کنٹریبیوشن کتنا ہے کورونا کو پھیلانے میں۔ اندازہ کریں کہ جیسے ان سے جو کورونا پھیل رہا ہے اس کی قسم ہی الگ ہو۔ بریفنگ میں بتایا جاتا ہے کہ ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 4 دن میں دگنی ہو رہی ہے، لیکن اگر دہلی میں واقع تبلیغی مرکز میں یہ نہ پھیلتا اور پھر یہ ارکان ملک کے مختلف حصوں میں نہ پھیلتے تو یہ مدت 7 دن ہوتی۔ مطلب جیسے یہ جماعت کے ارکان جان بوجھ کر اس کی زد میں آئے ہو اور اب جان بوجھ کر پورے ملک میں اسے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوستو، کوئی بات بنتی ہے، کون ہے جس کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈالے گا؟ یہ جو دنیا میں یورپ یا امریکہ میں پھیل رہا ہے، کیا وہاں تبلیغی ارکان گئے تھے؟ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہی کے سول سوسائٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے سارا الزام اب ان پر ڈال رہی ہے۔ ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا میں عجیب و غریب ہیش ٹیگ تخلیق کر کے کورونا کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ ادھر آئی لینڈ کے وزیر اعظم نے ملک کی ہیلتھ سروس میں خود کو ڈاکٹر کے طور پر رجسٹر کرا دیا ہے۔ وہ ہفتے میں ایک شفٹ میں طبی عملے کے ساتھ مریضوں کا علاج کیا کریں گے۔ آئی لینڈ کے وزیر اعظم سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے 7 سال تک بطور ڈاکٹر بھی کام کر چکے ہیں۔ ادھر دوستو، کورونا سے امیر ہو یا غریب کوئی بھی نہیں بچ سکا۔
زیادہ تر افراد تو اس سے معاشی طور پر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین 100 افراد کی مجموعی دولت میں صرف 2 ماہ کے دوران 400 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 2.5 سال میں ان کے اثاثوں کی مجموعی مالیت جتنی بڑی تھی، کورونا نے صرف 2 ماہ میں ہی اتنی مالیت کم کر دی۔ سب سے زیادہ نقصان فیشن انڈسٹری کے دنیا کے امیر ترین فرانس کے برنارڈ آرنولڈ کو ہوا۔ ان کے اثاثوں کی مالیت 2 ماہ میں 30 ارب ڈالر کم ہو گئی۔ دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزور کی دولت میں 9 ارب ڈالر کی کمی ہوئی، لیکن حیرت طور پر چین سے تعلق رکھنے والے دولت مندوں کی دولت میں اضافہ دیکھا گیا۔ ویڈیو کانفرنس پلیٹ فارم زوم ویڈیو کمیونیکیشن کے بانی ایرک کے اثاثوں میں 3.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ طبی آلات بنانے والی چینی کمپنی کے سربراہ ماں اور بیٹے کی دولت میں 3 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ گوشت کا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی کے مالک کے ذاتی اثاثوں میں 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ان میاں بیوی کے مجموعی اثاثوں کی مالیت 22 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ادھر دبئی اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی نے بھارت اور پاکستان کے لیے ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پروازوں کا باقاعدہ آغاز اگلے ہفتے سے ہوگا۔ اماراتی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد ملک میں پھنسے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو نکالنے کے لیے محدود پیمانے پر پروازیں چلائی جائیں گی۔ تاہم اس حوالے سے پاکستانی سفارت خانے نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو پاکستانی ملک واپس جانے کے خواہش مند ہیں وہ کسی بھی ایئر لائن کی ٹکٹس بک کروانے سے قبل سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔